یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے، 1 جنوری میں کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا، ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا، غبارہ آسمان میں اڑے گا، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، چکھنا سامنے لے گا، دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا۔ جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، 1 سال صرف آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے، اللہ 10 سال کے برابر آپ کو ترقی دے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بنگال میں ہے، اتر دیناج پور میں ہے، یہاں شراب کے لیے لائسنس ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے لائسنس نہیں ہے۔ آپ کو بنگال سرکار لائسنس دے دے لیکن شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ تجربے کی ایک بات بتا کر کے میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس بوتل میں پانی ہوتا ہے، لوگ ڈھکن کھولتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ کل تجربہ کیجئے، پولٹری مرغی کا گوشت 1 بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے آپ، اور پولٹری مرغی کا 1 ٹکڑا گوشت کا شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے آپ۔ 3 دن کے بعد دیکھیے، جس بوٹی کو گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا، جیسا کل تھا ویسا آج ہے، اور 3 دن کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا۔ لیکن شراب کی بوتل میں جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا؟ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پہ ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا۔ ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل، عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، عورت کو جیسے سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی اگلے دن، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے عالم گزرے رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے پوری ملت کی طرف سے ان کو۔ ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، بیٹی کا باپ تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ کتنی بڑی فریاد ہے، کتنی بڑی روداد ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ خط لکھا، حضور ہم کو ہماری بیٹی کو زہر کھانے کی اجازت دے دو۔ ارے خودکشی کرنا چاہ رہے ہو؟ خودکشی حرام ہے، حرام کی اجازت اللہ کو ہے، ہم کو کسی کو نہیں ہے، تم یہ کیا بات کرے؟ کہ حضور مجھ کو 4 بیٹی جوان ہے، اور کوئی بھی لڑکا بغیر ڈیمانڈ کے میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے،
ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا بھیک مانگ کر کے دولہا خرید کر کے دے دیتا، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا قرض کا پہاڑ سر پر لے لیتا، بیٹی کے گھر کو بساتا۔ چار بیٹی کا مسئلہ ہے، اس ذلت کو کتنی بار اٹھاؤں، زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اس مصیبت سے نجات پاؤں، ہماری 4 بیٹی بھی نجات پائے۔ جب ملاقات ہوتی ہے کماری بیٹی کا باپ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے، 8 رشتے آئے واپس ہو گئے، کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا۔ بیٹی چپ چاپ سن رہی تھی، کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچا کہ میں بڑی بدنصیب عورت ہوں، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ چوہے کی دوائی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو رات میں سونے سے پہلے گھول کر کے پی لیا، زندگی بھر کے لیے سو گئی۔ اگر اس معصوم کی جان جا رہی ہے تو یہ سارا سماج گنہگار ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی، بعد میں آ کر دیکھا تو باپ چپ چاپ مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹی نے پوچھا ابا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، شادی کے بعد آپ مایوس کیوں؟ کہا بیٹی تمہاری شادی تو ہو گئی، میرے سر پر قرض کا پہاڑ آ گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، انتظام نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مر کر کے قبر میں پہنچ جاؤں اور سوال و جواب آخرت میں ہو جائے۔ بیٹی اسی صدمے سے دوچار ہوں، خوشی کے بعد بھی خوشی نہیں ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کے بھروسے آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، خدا 100 مرتبہ آپ پر مہربان ہوگا، غنی بنا دے گا، آپ کو غریب نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر فری میں ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ میاں بیوی کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بہت اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، جلسہ آپ کا مکمل ہونے جا رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے، بہترین میزبان بننے کی آپ کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کے لیے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ فاطمہ بے موقع نبی کے گھر آئی، اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ یہ موقع تمہارے آنے کا نہیں تھا، بے موقع کیسے آئی؟ کہ خفا ہو کر کے آ رہی ہوں، اپنے شوہر علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں۔ کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جا کر کے معافی مانگ لو، تمہارا شوہر ہے، سر کا تاج ہے، جلدی سے منا لو، معافی مانگ لو۔ بیٹی اگر تم نے دیر کی، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، میں زندہ رہا تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی نے تمہیں طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، نبی نے دوبارہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لیا۔ بیٹی آئندہ نبی کو کبھی ناراض مت کرنا، تمہارے شوہر ہیں،
تمہارے نبی بھی ہیں، تمہارے شوہر بھی ہیں. اگر مجھے پتا چل گیا کہ میری بیٹی نے نبی کو دوبارہ ناراض کیا ہے تو بیٹی میں جب تک زندہ رہوں گا تم سے بات نہیں کروں گا. تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. رخصتی کا جب وقت ہوتا ہے تو گھر کی ساری عورتیں رونے لگتی. جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، سسرال جا رہی ہوتی ہے تو گھر کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جس نے اس منظر کو دیکھا ہے ان کو تجربہ ہو چکا ہے. بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو ماں نے کان میں کچھ کہا. کان میں کیا کہا آپ کو سن کر حیرت ہوئی. ماں نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. تو بیٹی بولی اماں کان اس کے ہیں، ناک اس کی ہے، آنکھ اس کے ہیں، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی تمہاری گندی بات، گالی کی بات، تمہاری گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے. بیٹی جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں رہے تو اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضو کے ساتھ رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے. حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو. اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو. دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بہت اچھا جلسہ نکل گیا. صرف 2 پیغام 5 منٹ کے باقی رہ گئے ہیں. میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. اللہ آج کے جلسے کو بھی قبول فرمائے اور آج کی برکت سے کل کا جلسہ بھی قبول فرمائے. جس مدرسے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ اس کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ابو بکر جوان ہیں، بیٹی جوان ہے. بیٹی کا نام عائشہ ہے، ابو بکر باپ ہیں اور سگی بیٹی عائشہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے، تم خود جوان ہو، اکیلے مت بیٹھو، ایک تیسرا آدمی بھی ساتھ بٹھا لو، شیطان دور نہیں آئے. حضرت عمر کے گھر عمر کی بیٹی آ گئی. عمر دروازے پر آ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اندر. آپ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر، کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی صرف گھر میں موجود ہے، میں بھی جوان ہوں، میری بیٹی بھی جوان ہے، تیسرا شیطان ہے، اس لیے گھر کے اندر کے بجائے گھر سے باہر آ گیا. سر سید احمد خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہے. انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بڑا تحفہ دیا، مسلم یونیورسٹی دیا. ان کے پاس ایک قانون آیا، قانون کا مسودہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا، سب کے سامنے پڑھا جا رہا تھا. پاس ہونے سے پہلے اس مسودے کو پڑھا جا رہا تھا کہ جو عورت پردے میں رہے گی وہ بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بزدل رہے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان رہے گی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی. سر سید احمد خان صاحب نے اس بل کو لیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. بھاڑ میں جائے ایسا بل، حکومت چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی چلی جائے. اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی.
اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی. کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی. نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ایک بات سنیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، امام بخاری نے لکھا عورتوں کے لیے اگر جلسہ میں آنا ہے، مسجد میں آنا ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ آئے، زیور پہن کر کے نہ آئے، الگ راستے سے آئے، الگ راستے سے جائے. اگر راستہ ایک ہو گیا، خوشبو لگا کر کے زیور پہن کر کے آئی تو آنے پر بھی گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جلسہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ایک بار کوئی کانڈ ہو گیا یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے گی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، دن زمانہ ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کو اگر بلاتے ہیں تو دن میں بلائیے، ایک مقرر سے تقریر کرا کر کے اس کو چھٹی کر دیجئے. مرد اور عورت کے ساتھ ایک بار رات میں جلسے کے لیے مت بلائیے، چونکہ راستہ بھی ایک ہو جاتا ہے اور عورت بھی پردے کا لحاظ نہیں کرتی، زیور پہن کر کے آتی ہے، خوشبو لگا کر کے آتی ہے. یاد رکھیے، جلسہ تو ایک بار ہوا، دوبارہ بھی ہوگا، لیکن عورت کی اگر آبرو ایک بار جائے گی کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی. پیغام ختم ہو گیا ماں بہن کے حوالے سے. ماں باپ کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، صرف 3 منٹ لگے گا سننے کے لیے. آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. بوڑھا پیچھے، جوان آگے. اللہ کے رسول نے روکا، او جوان رک جاؤ، یہ تمہارے پیچھے جو بوڑھا ہے کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں. کہا سبحان اللہ، اگر تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ کے آگے مت چلا کرو. اگر تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ سے پہلے مت بیٹھو. اگر یہ تمہارے والد ہیں تو اپنے باپ کا نام زبان سے مت لو، محبت کے خطاب سے باپ کو پکارو. اگر تمہارا باپ ہے بڑھاپے میں پیشاب کر دے، بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے، تو اس بوڑھے کے پیشاب کو اس طرح پاک کرو جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو پاک کیا ہے. جوان آیا کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہ کیا گناہ ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ زمین سے بھی بڑا. اس جوان نے کہا زمین سے بھی بڑا. اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے بھی بڑا. کہ آسمان سے بھی بڑا. کہ عرش سے بھی بڑا. کہ عرش سے بھی بڑا. کہ دیکھو کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ کا مسئلہ حل ہو گیا. جلدی سے جاؤ باپ کے داڑھی پکڑو، جلدی سے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے دونوں سے دعا کراؤ. تمہارے گناہ کی معافی کے لیے تمہارے ماں باپ ادھر دعا کریں گے. جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہوگا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہو جائے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. میاں بیوی میں تکرار چل رہی ہے اور میاں کرسی پر بیٹھ کر کے چپ چاپ بیوی کی گالی سن رہے ہیں. وہ گولے پر گولا داغ رہی ہے، یہ چپ چاپ کچھ نہیں بول رہے. جب زیادہ غصہ ہو گیا، غصہ اوور ہو گیا، تو کیا کہا کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے.
اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا.